اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، احد کی جنگ تھی جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، اور وہ شکست جو ہو رہی تھی وہ محض آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے ہوئی۔ اس پر میں بات نہیں کروں گا، میں آگے چلتا ہوں۔ جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو اس میں کئی صحابہ کرام اور مسلمان شہید ہوئے۔ تو کفار کا جو سردار تھا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مولا علی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو مولا علی نے تلوار اٹھائی، میان میں ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان کوئی نقصان دے سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے جو لوگ شہید ہو گئے تھے اس طرف گئے، دیکھا آپ کو دور دور کہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آپ کے اندر ہلچل مچ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آج یا تو میں نہیں یا تو یہ کافر نہیں۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے اور میدان میں اتر گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے، کفار کی گردنیں اڑاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں کہ اچانک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ گئی۔ آپ کا روشن چہرہ جب مولا علی نے دیکھا تو آپ مسکرائے اور آپ کا دل خوش ہوا، باغ باغ ہوا کہ سلامت ہیں میرے پیارے آقا۔ آپ مولا علی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف اشارہ کیا کہ علی دائیں طرف دیکھو۔ جب مولا علی نے دائیں طرف دیکھا تو دشمن حملے کے لیے آ رہے تھے۔ مولا علی نے تلوار اٹھائی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب آپ کی تلوار چلی تو سوائے کافروں کو بھاگنے کا اور کوئی چارہ نہیں۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف اشارہ کیا، علی ادھر دیکھو۔ مولا علی بائیں طرف گئے تو دشمنوں کا لشکر آ رہا تھا۔ آپ لپکے ان کی طرف اور تلوار چلائی اور کفار کی گردنیں کٹتے جا رہی تھیں، یہاں تک کہ کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے، میدان صاف ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اس بہادری سے جو آج تو نے بہادری دکھائی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا جو جنگ احد میں ہوا واقعہ چھوٹا سا بیان کیا آپ کو۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں نے ایک اذان ڈالی ہے اپنی ویڈیو میں، تو لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ بھی ہے کہ اذان کے وقت اذان لگانی چاہیے۔ بالکل ایسا ٹھیک ہے کہ اذان کے وقت ہی اذان ہونی چاہیے۔
بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے جہاں اذان کی آواز آتی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے جو اذان ویڈیو میں ڈالی ہے محض اس وجہ سے ڈالی ہے کہ اس کو آپ گھر میں لگائیں، اس کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا ریزنس آپ سن لیں کہ میں نے اذان کیوں ڈالی ہے۔ ویسے تو آپ اذان سنتے ہی ہیں، ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے مہمان گھر سے باہر جو جاتے ہیں آتے ہیں، بار بار جانا ہوتا ہے، بار بار آنا ہوتا ہے، تو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہوا اور اس نے سلام نہ کیا تو اس کے ساتھ 2 شیطان اندر داخل ہو جاتے ہیں جو پوری رات گھر میں بسیرا کرتے ہیں۔ وہ یہاں سے 10 مرتبہ لوگ بچے باہر جاتے ہیں آتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں آتے ہیں، اور سلام کرنا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو وہاں اس گھر میں شیطانوں کا ڈیرا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں خیر و برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا، گھر میں برکت نہیں۔ گھر میں برکت کہاں سے ہوگی جب گھر میں شیاطین کے ٹولے بیٹھے ہوں گے؟ تو رات آپ کسی بھی حصے میں کسی بھی ٹائم، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو رات ہو، کسی بھی ٹائم آپ وہ اذان لگا دیں انشاءاللہ عزیز۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے اور بھاگتا ہے۔ تو جب اذان آپ گھر میں لگائیں گے تو جتنے بھی شیاطین گھر میں جو بسیرا ڈال کے بیٹھے ہوں گے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔